ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على مواليهم ومحبيهم وشيتهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كلامه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صلوات خالق اکبر بحق مظلوم کربلا آپ تمام اہل ایمان کی اس عبادت کو درجہ قبولیت نصیب فرمائے۔ مجلس حسین میں آپ کی حاضری خالق اکبر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنی معرفت اور اپنے سچے اولیاء کی معرفت کے نور سے منور فرمائے۔ زندگی کے جو سانس باقی رہ گئے ہیں فرائض و واجبات اور حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بانیان مجلس کی صف اعضاء کو درجہ قبولیت نصیب فرمائے۔ یقیناً مجلس حسین کائنات کی سب سے بڑی تربیت گاہ کا نام ہے۔ اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت کا نام مجلس حسین، یہ اس کریم کا بہت بڑا احسان ہے اور کرم ہے۔ اگر آپ سب اس مجلس میں آپ بیٹھے ہیں نا، یہ بھی اس کریم کا احسان، بہت بڑا اس کریم کا احسان ہے مجلس حسین کا نصیب ہونا۔ اس مجلس میں آنے والا ہر مومن شاگرد ہے، شاگرد کی حیثیت سے آنا ہے، ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت۔ جس طرح ہم سکولوں میں جاتے ہیں، کالجوں میں جاتے ہیں، یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، اس نیت سے آنا چاہیے۔ اور یقین کیجئے کائنات میں اتنی بڑی یونیورسٹی
اتنی بڑی تربیت گاہ کائنات میں نہیں ہے جیسے مجلس حسین۔ پوری دنیا کی یونیورسٹیوں میں چلے جائیں، دنیا کا فن مل جائے گا، دنیا کا ہنر اور کمال، ٹیکنیکل چیزیں آپ کو مل جائیں گی، لیکن درس انسانیت ملے گا تو مجلس حسین۔ اگر آپ کو درس عبادت و بندگی ملے گا تو مظلوم کربلا کی مجلس۔ اگر آپ کو انسانیت کے احترام اور حقوق کا درس ملے گا، والدین کے احترام کا درس ملے گا، مومن کے احترام کا درس ملے گا تو مجلس حسین سے۔ بہت بڑی تربیت گاہ ہے، اور اس مجلس کا تعارف سید الانبیاء نے خود قرار دیا ہے اور بتایا ہے یہ مجلس حسین کیا ہے۔ فرمایا ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ۔ اللہ کا سردار نبی بتا رہا ہے کہ میرے نواز حسین کی مجلس میں جب آ کے بیٹھو تو میں بتاتا ہوں حسین کی مجلس ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ اس نیت سے آؤ، شاگرد کی حیثیت سے آؤ، اور جب اٹھو تو کچھ لے کے آؤ۔ سوچو کہ ایک شخص 5 سال میڈیکل کالج میں لگاتا ہے، ڈاکٹر بن کے نکلتا ہے، انجینئر یونیورسٹی میں صرف 5 سال کورس کرتا ہے، دنیا کا بہترین انجینئر بن کے نکلتا ہے، اور اس طرح ٹیکنیکل کالج میں ڈپلومے 3 سال کے کرتے ہیں، وہ ڈپلومے کا ماسٹر بن کے نکلتا ہے۔ اب ذرا آپ بھی سوچیں، جن کے سر کے بال بھی سفید ہو گئے، داڑھی کے بال بھی سفید ہو گئے، ساری زندگی مجلس حسین میں بیٹھے، رات کو بھی دن کو بھی، بتاؤ اتنا عرصہ مجلس حسین میں بیٹھنے کے بعد آپ بھی دین کے ماسٹر بن کے نکلے، آپ بھی فقہ جعفریہ کے ماسٹر بن کے نکلے۔ اتنا عرصہ مجلس حسین میں بیٹھنے کے بعد اپنے گربان میں جھانکو، میں نے کتنا عزاداری کا درس سیکھا ہے، کتنا پیغام زینب کبریٰ سیکھا ہے، کتنا فقہ جعفریہ کو میں نے حاصل کیا ہے، کتنا میں نے دین کو سیکھا ہے، کتنا حلال کو سیکھا ہے، کتنا حرام کو سیکھا ہے، شریعت رسول کا میں کتنا عالم بن کے زندگی میں نکلا ہوں۔ یہ سوچو کہ اتنا عرصہ مجلس حسین کے بیٹھنے کے بعد اگر مجھے فقہ جعفریہ کا پتہ بھی نہ ہو، شریعت رسول کا بھی پتہ نہ ہو، سیرت معصومین کا بھی پتہ نہ ہو، مجھے اگر حلال و حرام کا بھی پتہ نہ ہو، تو پھر سوچنا پڑے گا مجلس حسین میں آیا کیوں تھا اور یہاں سے لے کے گیا کیا ہے۔ یہ مجلس آسانی سے آپ کو نصیب نہیں ہوئی۔ حسین نے علی اکبر دی، حسین نے عباس جیسے بھائی دیے، آسانی سے یہ درسگاہ نہیں ملی۔ بہت بڑی درسگاہ ہے۔ کل حسین ابن علی کے سامنے ہر عزادار نے، ہر ماتمدار نے، ہر مجلس میں آنے والے سے حسین پوچھے گا، تو میری مجلس میں آتا بھی رہا، بیٹھا بھی رہا، انتظام بھی کرتا رہا، پیسے بھی لگاتا رہا، مجھے بتا جس مقصد کی خاطر میں نے علی اکبر دیا، میں نے عباس دیا، میں نے قاسم دیا، میں نے اصغر دیا، میں نے بین زینب کی چادر تک بھی قربان کر دی، اس مقصد کو کتنا سیکھا، کتنا پہنچایا، اور اس پہ کتنا گھر کی چار دیواری کے اندر تو نے عمل کیا، حسین پوچھیں گے۔ شکر ادا کرے اس کریم کا جس نے یہ نعمت دی ہے کہ ہماری پیشانی جھکتی ہے مجلس کے بعد کہ میرے کریم تو نے کتنا احسان کیا، تو نے مجھے یہ مجلس دی۔ حسین تو کربلا میں صرف اس مقصد کے لیے آئے تھے کہ میرا رب راضی ہو جائے،
صرف اس مقصد کے لیے ساری قربانیاں دی ہیں۔ میرے بزرگان عزیزان، ایک مقصد بناؤ، اس مجلس میں آنے کا وہ مقصد کیا ہے؟ مجھ سے حسین راضی ہو جائے، مجھے حسین مل جائے۔ اب کیسے ملے گا حسین؟ حسین ملے گا کہ جب حسین کے رب کو تلاش کر لیں گے۔ سب سے بڑی نعمت جو ہمیں مومن اور ایک مسلمان کو تلاش کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنا رب مل جائے۔ جس مومن مسلمان اور انسان کو رب مل گیا، پھر کائنات کی ہر چیز اس کی نگاہ میں حقیر ہو جائے گی، پھر دنیا کی نعمتیں حقیر ہو جائیں گی، مال و دولت کی کوئی قیمت نہیں رہے گی۔ جب رب مل جائے گا، جب اسے اپنا خالق مل جائے گا، مالک مل جائے گا، دنیا کی نعمتیں، زر و زمین، محلات و کوٹھیاں اور عہدے اور اقتدار، اولاد کی کثرت، ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہ رہے گی۔ اب اس کی نگاہ میں صرف یہ ہے مجھے اپنا رب بھی مل گیا، مالک بھی مل گیا، خالق بھی مل گیا۔ جب رب مل گیا پھر سارے فسادات ختم ہو جائیں گے۔ آج کیوں فسادات ہیں؟ بھائی بھائی سے کیوں لڑ رہا ہے؟ رشتہ دار سے کیوں لڑ رہا ہے؟ مومن سے کیوں لڑ رہا ہے؟ زمینوں پہ کیوں جھگڑے ہیں؟ معمولی باتوں سے کیوں جھگڑے ہیں؟ اس لیے کہ مومن تو کہلاتا ہے، شیعہ حسین تو کہلاتا ہے، نگاہ میں زمین بھی ہے، نگاہ میں اقتدار بھی ہے، نگاہ میں منصب بھی ہے، نگاہ میں دنیا بھی ہے، نگاہ میں اولاد بھی ہے۔ اگر نہیں ہے تو رب نہیں ہے۔ میرے عزیزان، ایک ہدف بناؤ کہ جس طرح کربلا میں حسین ابن علی نے اپنے رب کو تلاش کیا، رب کو راضی کیا، میں شیعہ حسین بھی صرف اور صرف اپنی دنیا میں جتنی زندگی مجھے اللہ دے گا میں اپنے رب کو تلاش کروں گا۔ اس لیے تو اس سورہ ملک میں اللہ نے خود بتایا، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جو ہر شے کا وہی مالک ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، مالک بھی وہی ہے اور ہر شے پر قادر بھی وہی ہے۔ کوئی چیز اللہ کی قدرت سے بیر نہیں ہے، ہر شے اس کی قدرت کے ماتحت ہے، وہ غالب ہے، وہ قادر ہے۔ ہر شے کا مالک بھی وہی اور ہر شے پر قدرت بھی وہی۔ کوئی دنیا میں ایسی چیز ہے جو اللہ کی قدرت و طاقت سے بیر ہو؟ ہمارے اپنے سمیت ذرا غور و فکر کریں، کیا ہمارے سمیت، ہمارے رشتہ داروں سمیت، ہماری وہ اولاد جو بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر کے بڑے بڑے عہدوں پہ جا پہنچی ہے، ذرا سوچے دنیا میں ہماری اولاد رشتہ داروں سمیت کوئی شے دکھائی جا سکتی ہے جو اللہ کی قدرت سے باہر ہو؟ بڑے بڑے فرعون ہے تباہ ہو گئے، بڑے بڑے نمرود ہے تباہ ہو گئے، شداد ہے، کفار مکہ و مشرکین مکہ ہے، مغرب کی شیطانی طاقتیں آئیں، سب کی سب تباہ ہو گئی ہے، اللہ کی قدرت غالب رہی ہے۔ مالک بھی وہی، قادر بھی۔ تو پھر جھگڑے کس کے؟ بھئی جھگڑے تو تب ہوتے ہیں نا کہ کوئی شے کسی کو، بندہ کسی کا مالک ہو۔ ملکیت میں جھگڑا ہوتا ہے نا، یہ میری ملکیت ہے، یہ فلاں کی ہے۔ اور انسان جب کسی چیز کا مالک ہی نہیں، اللہ کہتا ہے ہر شے کا میں مالک ہوں، تمہاری جان کا بھی میں مالک، تمہارے جسم کا بھی میں مالک، جسم کی نعمتوں کا بھی میں مالک، تمہاری زمینوں کا بھی میں مالک، جس زمین پہ تم قدم رکھ کے چلتے ہو، جس زمین پہ سوتے ہو، جس زمین پہ بستے ہو، جس زمین پہ رزق کھاتے ہو، یہ زمین بھی میری ہے، تمہارے مکان بھی میرے ہیں، تمہارے حیوانات بھی میرے ہیں، جس سانس سے تم زندہ رہتے ہو وہ آکسیجن بھی میری ہے، پانی بھی میری ہے، پانی بھی میرا ہے، زمینی نعمتیں بھی میری ہے، آسمانی نعمتیں بھی میری ہے۔ تو پھر یہ سب کچھ تو خدا کا ہے، انسان تو کسی چیز کا مالک ہی نہیں ہے۔
کیا ہم میں سے کوئی بندہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اس چیز کا مالک؟ وہ کر سکتا ہے؟ بھئی مبارک جگہ ہے، امام کا گھر ہے، مسجد بھی ہے، اگر کوئی کر سکتا ہے تو جرأت سے کہے کہ میں فلاں چیز کا مالک ہوں۔ جب ہم کسی چیز کے مالک ہی نہیں، مالک وہ ہے ہم امین ہیں، اللہ کی امانتوں کے ہم امین ہیں۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے تھوڑا ہے زیادہ ہے، امیری کی حالت میں ہیں غریبی کی حالت میں ہیں، اس کا ہے ہم امین ہیں۔ اب بتاؤ شریف امین کی ذمہ داری کیا ہے؟ بتاؤ شریف امین کی ذمہ داری کیا ہے؟ امانت کی حفاظت کرنا، امانت میں خیانت نہ کرنا، امانت کا غلط استعمال نہ کرنا۔ کیا یہ ممکن ہو کہ ہمارے پاس سب کچھ اللہ کی امانت ہو؟ صحت بھی اس کی امانت ہے، دولت بھی اس کی امانت ہے، اولاد بھی اس کی امانت ہے، قوت و طاقت بھی اس کی امانت ہے۔ کیا اللہ کی امانت کو ہم اللہ کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں؟ اللہ کے بندوں کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ یہ بہت بڑی بغاوت ہے کہ اللہ کی امانتیں رکھ کر بھی ہم ان اللہ کی امانتوں کے اللہ کے خلاف استعمال کریں، رسول کی شریعت کے خلاف استعمال کریں اور مومن بھائیوں کے خلاف استعمال کریں۔ سب کچھ اللہ کے۔ یہ آپ جن پاؤں سے چل کے آئیں، جس وجود سے بیٹھے ہیں، یہ وجود کس کا ہے؟ یہ وجود کہاں سے خریدا ہے؟ یہ وجود اس کی نعمت ہے۔ اگر وجود نہ دیتا تو اب یہاں اس عبادت والی جگہ میں بیٹھے، یا حسین کا ذکر کر رہے ہوتے، یا آنسو بہا رہے ہوتے۔ ذرا شکریہ ادا کرو اس کریم کا جس نے وجود بخشا، اور اللہ کے بخشے ہوئے وجود کے صدقے میں آج زہرا کے مظلوم لال کی مجلس میں بیٹھے ہیں، ذکر بھی سن رہے ہیں، غم کے آنسو بھی بہا رہے ہیں۔ یہ وجود اس کی نعمت۔ یہ جسم کس کی نعمت ہے؟ اس کی۔ اب اس وجود کے اندر جو نعمتیں ہیں وہ کس کی ہیں؟ یہ آنکھ کا نور جو ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس کی قیمت کا ذرا اندازہ لگائیں۔ یہ آنکھ کی بینائی کتنی بڑی نعمت ہے، دی کس نے ہے؟ کہیں ہم نے منڈی سے خریدی ہے، کہیں ڈاکٹر سے خریدی ہے؟ نہیں، یہ آنکھوں کا نور جس سے ہم دنیا کماتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، ڈگری حاصل کرتے ہیں اور زراعت کرتے ہیں، بڑے بڑے کمالات حاصل کرتے ہیں۔ مجھے انصاف سے بتاؤ، امام کے گھر بیٹھے ہیں، اللہ کا گھر سامنے ہے، بتاؤ یہ آنکھوں کا نور کس نے دیا؟ کس نے دیا؟ اس رب نے۔ اور یہ کتنا قیمتی ہے، یہ اس سے پوچھیں جس سے نور چھن گیا۔ کسی نابینے کے پاس چلے جائیں جو لا علاج ہو گیا ہے، اب اس کا علاج دنیا میں نہ، اس سے پوچھیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم غافل ہیں اس نعمت سے۔ اگر آنکھوں کا نور نہ ہو، یہ بینائی نہ ہو، ہم دنیا کے کسی کام کے نہیں، نہ ہنر کما سکتے ہیں، نہ شہرت کما سکتے ہیں، نہ کچھ اور کر سکتے ہیں۔ یہ بینائی نعمت ہے اس کی۔ اور یہ زبان کی قوت گویائی، یہ کس کی نعمت ہے؟ یہ بھی اس کی ہے۔ جس زبان سے ہم سب کچھ سیکھتے ہیں، بولتے ہیں اور اس کائنات کے اندر بہت کچھ حاصل کرتے ہیں، زبان، یہ اس کریم کی نعمت ہے۔ اور یہ قوت سماعت، یہ آنکھوں کی قوت اور نعمت، یہ کس کی ہے؟ یہ بھی اسی پروردگار نے دے دی ہے۔ اب ذرا انصاف سے بتائیں، ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ آنکھوں کی نعمت بھی اس کی ہے، کانوں کی نعمت بھی، قوت سماعت بھی اس کی ہے، زبان کی قوت گویائی بھی اس کی ہے۔ حق کیا بنتا ہے ان نعمتوں کو اسی کے خلاف؟ کیا خیال ہے؟ آنکھوں کو اس کی بغاوت کے خلاف استعمال کریں،
کانوں سے غیبت بھی سنیں، مومن کی چگلی بھی سنیں، ان کانوں سے موسیقی بھی سنیں، اللہ کی نافرمانی بھی ان کانوں سے سنیں، رسول کی شریعت کی نافرمانی بھی ان کانوں سے سنیں، کیا مومن کا حق بنتا ہے کہ یہ ساری نعمتیں جب اس کریم کی ہیں، حق تو یہ بنتا ہے آنکھ اندھی ہو جائے لیکن اس کے خلاف بغاوت نہ کرے، قوت سماعت ختم ہو جائے لیکن اس کے خلاف بغاوت نہ کرے، یہ زبان گنگ ہو جائے لیکن اس کی شریعت کے خلاف بغاوت نہ کرے، حق تو یہ بنتا ہے، لیکن افسوس نعمتیں اللہ کی خلاف بھی اسی کی۔ کتنی بڑی بے انصافی ہے نا، بے انصافی، لیکن اس کریم کا صبر دیکھو، اس کریم کا صبر دیکھو، آنکھ بغاوت کر رہی ہے، اگر وہ قادر مطلق چاہے آنکھ کو تباہ کر سکتا ہے، آنکھ کا نور چھین سکتا ہے، اسی وقت وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ جب زبان اس کے خلاف بولتی ہے، مومن کو ستاتی ہے، مومن کی غیبت کرتی ہے، مومن کے خلاف جھوٹی گواہی دیتی ہے، غریب کو ستاتی ہے، اللہ اگر چاہے اس زبان پہ فالج گرا سکتا ہے لیکن نہیں گراتا، کیوں؟ کریم ہے، صبر کرتا ہے۔ صلوات۔ یہ سب نعمتیں اس کریم کی ہیں۔ دو اور نعمتیں ذکر کرتا ہوں، اللہ کو ہم نے تلاش کرنا ہے۔ کربلا کا پہلا درس یہی ہے، رب مل جائے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے مجلس میں آگے حسین کے رب کو تلاش کرنا ہے، جس رب کی خاطر حسین نے سارا خاندان کو، رب مل گیا تو آپ کامیاب ہو گئے۔ آپ سے حسین بھی راضی ہے، آپ سے عباس مولا بھی راضی ہے، آپ سے علی اکبر بھی راضی ہیں، آپ سے زینب کبریٰ بھی راضی۔ رب نہ ملا تو پھر کچھ بھی راضی نہیں۔ دو اور نعمتیں میں اس کریم کی بتاتا ہوں۔ ہم جو غرور کرتے ہیں، ہم جو تکبر کرتے ہیں، ہم جو فخر کرتے ہیں، ہم گھروں میں بیٹھ کے جوان بیٹوں کے سامنے بھائیوں کے خلاف سازش کرتے ہیں، رشتہ داروں کے خلاف سازش کرتے ہیں، مومن بھائیوں کے خلاف سازش کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ بدن میں جوانی ہوتی ہے اور صحت و سلامتی ہوتی ہے۔ یہ ہم سارے رشتہ داروں کے خلاف جو تکبر و غرور اور تھانوں میں جا کے، عدالتوں میں خلاف جا کے، بھائیوں کے خلاف، مومن بھائیوں کے خلاف یہ کیس کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ جوانی بھی ہے، صحت بھی ہے۔ اگر جوانی نہ ہوتی، صحت نہ ہوتی، نہ تھانے جاتے، نہ کچہری جاتے، نہ کسی کے خلاف سازش کرتے۔ اب مجھے بتاؤ اللہ کی کتنی بڑی دو نعمتیں ہیں، ایک نعمت کا نام جوانی ہے، دوسری نعمت کا نام صحت ہے، تو کیا خیال ہے اتنی بڑی بے انصافی انسان اور مومن سے کہ جب اللہ نے سب سے بڑی نعمت دی ہوتی ہے، جوانی بھی دی ہوتی ہے، صحت بھی دی ہوتی ہے، سب سے بڑی بغاوت۔ جوانوں کو درس دیتا ہوں، جوانوں جوانی کو ضائع نہ کرنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جوانی کہاں خرچ کرنی چاہیے، جوانی کہاں تباہ کرنی چاہیے۔ جوانی اللہ کے خلاف نہیں، رسول کے خلاف نہیں، شریعت کے خلاف نہیں، اہل بیت کے خلاف نہیں، مومن بھائیوں کے خلاف نہیں، اپنے غریبوں کو ساتھیوں کے خلاف نہیں۔ جوانی کو خرچ کرنا چاہیے اس مالک کی اطاعت میں اور رسول کی شریعت کے اطاعت میں، اور حسین کے سامنے عزت و احترام اور اس کی شریعت پہ عمل کرنے میں ہمیں جوانی تباہ کرنی چاہیے۔ خیال کرو، جوانی بہت بڑی نعمت ہے، صحت بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے سامنے تو کربلا کے جوانوں کے نمونے ہیں۔ آؤ میں بتاتا ہوں جوانوں کو کہ اپنی جوانی کو کیسے گزارو۔ آپ شب جمعہ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، زیارت وارثہ کے آخر میں چند سطر زیارت حضرت ابو الفضل العباس بھی پڑھتے ہیں، عربی کے جملے ہیں، میں ترجمہ بھی کروں گا، آپ روزانہ پڑھتے بھی ہیں، ان کا اردو ترجمہ بھی پڑھا کرو۔ ہر عزادار نمازی کھڑا ہو جاتا ہے شب جمعہ کو، اپنے آقا حضرت ابو الفضل عباس کو سلام بھیجتا ہے، عباس کا تعارف کراتا ہے۔ بڑا خوبصورت تعارف ہے حضرت عباس کا۔ کیا ہم سلام بھیجتے ہیں؟ ہم سلام بھیجتے ہوئے کہتے ہیں السلام علیک ایھا العبد الصالح، ہمارا سلام ہو عبد صالح۔ پہلا
لقب حضرت عباس عبد الصالح۔ جوان کو میں متوجہ کر کے کہتا ہوں، جو حضرت عباس کے دل میں محبت بھی رکھتا ہے، وہ ولایت بھی رکھتا ہے، میں اس جوان کو کہتا ہوں جب تم سلام بھیجتے ہو اپنے آقا کو کہ میرا سلام ہو عبد صالح پر، پھر سلام کے بعد ساری زندگی تو بھی اللہ کا نیک بندہ بن کے رہے، اور میرا سلام ہو اس ہستی پر المطیع للہ ولرسول وامیر المومنین والحسن والحسین۔ ہمارا سلام ہو اس ہستی پر جو اللہ کا بھی اطاعت گزار تھا، اللہ کے رسول کا بھی اطاعت گزار تھا، امیر المومنین کا بھی اطاعت گزار تھا، حسن و حسین کا بھی اطاعت۔ سبحان اللہ۔ جوانی کو شیطان کے کہنے پہ خرچ نہ کرو، شیطانی کاموں پہ خرچ نہ کرو، رحمان کی اطاعت میں خرچ کرو، حسین کی اطاعت میں خرچ کرو۔ بہت بڑی یہ نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، ان نعمتوں کو ہم نے استعمال کرنا ہے اس رحمان کی اطاعت و بندگی میں، اور ہم نے صرف تیاری کرنی ہے آخرت کی۔ مت سمجھو یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے آئے ہیں، نہ کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے نہ کوئی رہا ہے۔ زمینیں چلی گئیں، محلات چلے گئے، لوگوں کے بورڈ اتر گئے، کسی اور کے بورڈ لگ گئے۔ انسان جب قبر میں گیا نہ زمین اندر گئی، نہ اولاد اندر گئی، نہ زر و دولت اندر گئی، نہ دوست و ساتھی اندر گئے۔ قبر کے لمبے سفر میں، قبر کے لمبے سفر میں، برزخ کے لمبے سفر میں اس انسان کے ساتھ اترا کون ہے؟ اس کا نیک عمل۔ سبحان اللہ۔ قبر کا ساتھی صحیح تلاش کرو۔ دیکھیں نا، آپ نے سفر پہ جانا ہوتا ہے تو اپنا صحیح ساتھی سرتے، جو سفر میرے کام آئے۔ تو یہ قبر کا بھی تو سفر ہے نا، پتہ نہیں 1000 سال کا ہے، 2000 سال کا ہے، لمبا سفر ہے۔ اس قبر کے لیے ساتھی ایسے تلاش کرو کہ قبر بند ہو جائے تب بھی ہمارے ساتھ ہو۔ اس لیے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب قبر بند ہونے لگتی ہے، اولاد بھی واپس چلی جاتی ہے، رشتہ دار بھی واپس چلے جاتے ہیں، دوست بھی واپس چلے جاتے ہیں، دنیا کے ساتھی بھی بڑے سے بڑے ساتھی وہ سارے واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ مرحوم چیختا رہتا ہے کہ میرے ساتھیوں تم دنیا میں بھی تو میرے ساتھ آؤ، اتھے اب بھی آ جاؤ۔ نہ زمین آتی ہے، نہ اولاد آتی ہے، نہ رشتہ دار آتے ہیں، نہ دنیا کے دوست آتے ہیں۔ ہاں، اس قبر کے اندر جو چیز اترتی ہے وہ یا نماز ہے، یا روزہ ہے، یا حج ہے، یا عمرہ ہے، یا زیارت مظلوم کربلا ہے، یا مومن کے ساتھ کی ہوئی نیکی و بھلائی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ نیک اعمال ہم نے اس دنیا سے لے کے جانے ہیں۔ نیک اعمال ذخیرہ کرو اور اس حسین ابن علی کے رب کو راضی کرو جس کو حسین ہے۔ کتنا بڑا وہ مالک و خالق ہے جس کے سامنے ہماری پیشانی نہیں جھکتی، سید الانبیاء کی ساری زندگی جھکتی رہی۔ سبحان اللہ۔ نبیوں کے سردار کی پیشانی جھکتی رہی۔ ہر وقت سردار، نبیوں کا سردار یہ کہتا رہا کہ اللہ نے میں محمد کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے، سجدوں میں رکھی ہے۔ کتنی عظیم وہ ہستی جس کے سامنے باب خیبر کا فاتح علی مولا کی پیشانی جھکتی رہی۔ جھکاؤ اس کریم کے سامنے جس کے سامنے علی ابن ابی طالب کی پیشانی جھکتی رہی، اور جھکا جھکا کے مولا کائنات اس کی عظمت کو کس طریقے سے بیان کرتے رہے۔ فرمایا مولا کائنات نے اس مالک کی عظمت کو، کفا بی اذن ان اکون لکا عبدا۔ سمجھو اس پروردگار کو۔ مولا کائنات فرماتے ہیں میرے معبود، تیری نعمتوں کی بھری ہوئی دنیا میں میں علی کے لیے بس یہ عزت کافی ہے، یہ عزت کافی ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا عبد ہوں۔
یہ عزت کافی ہے، اس سے زیادہ اور کوئی کائنات میں عزت نہیں ہے۔ دوسرا جملے سمنی اپنے مولا کائنات کا فرمایا الہی کفا بی فخرا ان تکون لی ربا، اے میرے معبود تیری نعمتوں کی بھری ہوئی دنیا میں بس میں علی کے لیے یہ افتخار کافی ہے، تو میرا پالنے والا ہے، تو میرا رب ہے۔ یہاں بڑی خوبصورت ایک دعا مانگی مولا کائنات نے، ہمیں بھی مانگنی چاہیے۔ ہاتھ بلند کیے اور بڑی خوبصورت دعا مانگی، فرمایا الہی انتا کما احب فاجعلنی کما تحب، اے میرے معبود تو اس کمال کی منزل پہ فیض ہے جہاں میں علی چاہتا تھا کہ میرا رب اس کمال کی منزل پہ فیض ہو، اب تو بھی علی کو ایسا بنا جیسے تو چاہتا ہے کہ علی ایسا ہو۔ ہمیں بھی ہر شیعہ کو دعا مانگنی چاہیے، نماز سے جب فارغ ہو دعا کے لیے ہاتھ بلند کرے، اے میرے معبود تو نے تو ہمیں ایسا علی جیسا امام دے دیا جہاں ہم شیعہ چاہتے تھے کہ با کمال اور بے عیب امام نصیب ہو، اب تو بھی ہمیں علی کا ایسا شیعہ بنا جیسے علی چاہتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس رب کو تلاش کرو، رب نہ ملا تو حسین نہیں ملے گا، حسین تو ملے گا رضا پروردگار میں۔ بے شک بیٹھا ہے غریب کربلا لاشوں کے درمیان، کربلا کو سمجھو مذاق نہیں ہے، یہ آنے جانے اٹھنے بیٹھنے کا نام کربلا نہیں۔ کربلا کو حسین نے خود سمجھایا ہے، بیٹھا ہے غریب کربلا پیاروں کی لاشوں میں، کہیں علی اکبر کا لاشا، کہیں قاسم کا لاشا، کہیں اون محمد کے لاشے، عباس کے کٹے ہوئے بازو، درمیان میں غریب کربلا بیٹھا ہے، دنیا کو سمجھا رہا ہے۔ ہاتھ بلند کیے کیا فرمایا؟ ترکت خلقا ترا فی ہواکا، اے تمت العیال علیک اراکا، اے میرے معبود میں نے سب کچھ قربان کر دیا تیری محبت میں، اور میں اب سکینہ کو یتیم کرانے کے لیے بھی تیار ہو گئی ہوں تاکہ کل تیرا دیدار ہو۔ سنیے کربلا کا مقصد، کربلا کی قربانیوں کا مقصد، ان مجالس کا مقصد، عزاداری کا مقصد۔ زہرا کا لال کیا کہتا ہے؟ لو قطعت بالسیوف اربن اربن لمحن الافواد الى سواکا، اے میرے معبود اگر یہ یزیدی تلواریں میں حسین کے جسم کا ریزہ ریزہ بھی کر دینا، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میرا دل تیرے غیر کے سامنے نہیں جھکے گا، میرا دل تیرے غیر کے سامنے نہیں جھکے گا۔ اور اس رضائے پروردگار کو عروج تک پہنچایا، معراج تک پہنچایا حسین نے اس وقت کہ جب ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے علی اصغر کا لاش۔ اللہ اکبر۔ توجہ کریں کربلا کیا ہے؟ کربلا کیا ہے؟ 6 مہینے کا علی اصغر ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، گردن کٹ چکی ہے، خون رس رہا ہے۔ غریب کربلا خیمے کی طرف جاتے ہیں، نہ جانے کیا سوچ کے غریب کربلا پھر واپس ہوتے ہیں، پھر خیمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ 7 مرتبہ حسین خیمے کی طرف بڑھا اور 7 مرتبہ خیمے سے واپس آیا۔ سوچا ہوگا علی اصغر کو اگر میں خیمے کے اندر لے جاتا ہوں سکینہ مر جائے گی یا ماں رباب مر جائے گی، اس لیے غریب کربلا خیمے سے واپس ہٹے۔ لیکن زبان پر کیا تھا؟ سنیے حسین کے زبان پر کیا تھا؟ رضن بقضائہ وتسلیما لامرہ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ حسین کیا کہہ رہے تھے؟ اصغر کا لاشا اٹھا کے عزاداری میں بیٹھنے والوں، حسین کہہ رہے تھے پروردگارا میں تیرے ہر فیصلے پر راضی ہوں، میں تیرے ہر فیصلے پہ راضی ہوں، میں تیرے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہوں۔ یعنی حسین کیا دنیا کو بتا رہے تھے؟ کہہ رہے تھے میرے معبود تیرا فیصلہ جو عباس کے بارے میں اس پہ بھی راضی، تیرا فیصلہ علی اکبر کے بارے میں اس پر بھی راضی، تیرا فیصلہ علی اصغر کے بارے میں اس پر بھی راضی۔ حتیٰ کہ حسین دنیا کو بتا رہے تھے کہ اے میرے معبود تیرا فیصلہ جو میری بہن زینب کے بارے میں اس پر بھی راضی ہوں۔ عزاداروں بڑی مشکل سے دین محمدی کو بچایا علی کی بیٹیوں نے۔ عزاداروں ابھی حسین کی لاش پامال ہو رہی تھی، ایک یزیدی فوج کا دستہ نمودار ہوا اور جو گھس گیا خیام حسینی میں، اور جہاں علی کی بیٹیاں بے وارث بیٹی تھی
عزادار گھس گیا یزیدیوں کا لشکر، کس بے دردی سے لوٹنا شروع کیا، اس لیے کہ ان کا ہاتھ روکنے والا عباس نہ تھا، علی اکبر نہ تھا، بے کس زینب بیٹی تھی۔ اب کیا ہوا؟ کوئی سکینہ کے دور چھینتا ہے، کوئی فاطمہ کبریٰ کی چادر چھینتا ہے۔ عزاداروں ایک لعین گھس گیا اس خیمے میں جہاں چادر تطہیر کی بار زینب گڑی تھی۔ اس ظالم نے کیا کیا؟ اپنا ہاتھ ڈالا چادر تطہیر میں۔ اب عزاداروں منظر کیا ہے؟ خیمے میں منظر کیا ہے؟ چادر کا ایک سرا یزیدی کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا علی کی بیٹی کے ہاتھ میں ہے۔ بی بی کوشش کر رہی ہے کہ چادر کا ایک ٹکڑا میرے ہاتھ میں رہ جائے اور میں اپنے سر کا پردہ بنا لوں، لیکن وہ پانی سے سیراب تھا۔ علی کی بیٹی 3 دن کی پیاسی تھی۔ اس منظر کو سید سجاد نے دیکھا کہ نوکے نیزہ پہ چادر تطہیر۔ مرحبا مرحبا سید مرحبا۔